ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحہ نمبر 608 سورۃ الفیل انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، الم یجعل کیدہم فی تضلیل، وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں دیکھا آپ نے کیسے کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں کر دیا ان کی تدبیر کو، ان کے مکر و فریب کو گمراہی میں ناکارہ۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان کے اوپر پرندے جھنڈ در جھنڈ۔ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، پھینکتے تھے وہ پرندے ان پر پتھر کھنگری سے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، پس بنا دیا ان کو مانند کھائے ہوئے بھوسے کی طرح۔ کل اس سورت کے حوالے سے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا جس واقعے پر یہ سورت نازل ہوئی، اور وہ ہے شاہ حبشہ کے کہنے کے بعد وہاں سے آیا ہوا ابرہ یمن سے جب اپنی فوجیں لے کر آیا تاکہ بیت اللہ کو مسمار کر دے، تو اللہ نے حدود حرم سے پہلے ہی اسے نیست و نابود کر دیا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے الم ترا کہا گیا ہے۔ الم ترا کا لفظی ترجمہ دیکھنا ہے، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اس کا ترجمہ کرتے ہیں الم تعلم، کیا آپ جانتے نہیں؟ اور مراد اصل اس واقعے کا جاننا ہے۔ کتنی چیزوں میں قرآن مجید نے یہ صیغہ استعمال کیا ہے، اور مراد ہے وہاں سے جاننا، علم ہونا، آنکھوں دیکھنا مراد نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان طے بطے بتائے؟ زیادہ سے زیادہ ہماری نظر اگر اٹھے بھی تو اس آسمان دنیا تک ہے، اس کے بعد باقی آسمانوں کی بناوٹ وہ نظر بھی نہیں آتی۔ لیکن ہمارے اوپر 7 آسمان ہونے اتنی واضح چیز ہے کہ بچہ بھی کہتا ہے 7 آسمانوں سے اوپر۔ یعنی مراد کیا؟ آنکھ کا دیکھنا مراد نہیں، بلکہ اس کا جاننا، اس کے بارے میں علم اور آگاہی ہونا ہے۔ یہی یہاں مراد ہے کہ آپ نے تاریخ کے حوالے سے آپ کو یہ بات معلوم نہیں کہ جو ہاتھیوں کا لشکر یا اپنے لشکر کے ساتھ ہاتھی لے کر آیا تھا، ان کے ساتھ کیا بنا، ان کا انجام کیا ہوا؟ جن قریش کو اس قرآن پاک کا اولین مخاطب بنایا گیا ہے، یہ واقعہ تو ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ اس لیے اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر کے بڑے آپ کے ساتھی وہ مکے میں بکثرت موجود تھے۔ وہاں تو آنکھوں کا دیکھنا بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن سب مکے کا، سب عرب والوں کا یا ساری دنیا والوں کا، جس طرح قرآن پاک نے مخاطب سب کو کیا ہے، تو سب کا دیکھنا مراد نہیں بلکہ جاننا مراد ہے۔ بعض نے اس سے مراد یہ لیا ہے الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ آپ سے مراد آپ کی ذات گرامی یعنی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے، اور ان کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اور یہ بات درست نہیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے موقع پر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ اس لیے مراد اس سے جاننا ہے، آنکھوں دیکھنا نہیں۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اللہ نے ان کی تدبیر، ان کے ہیلے، ان کی سازش کو ناکام نہیں کیا؟ تضلیل کا معنی ہوتا ہے گمراہ کر دینا، کسی کو رستے سے ہٹا دینا۔ تدبیر کرنے والوں نے اپنے نقطہ نظر سے جو ایک ہدف مقرر کیا تھا کہ ہم بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، یہ جو ان کا ہدف اور ان کی تدبیر تھی، ان کی اس تدبیر کو کیا ان کے مقصد سے ہٹایا نہیں؟ کہ وہ پوری کرنی تو دور کی بات، بلکہ حدود حرم میں داخلہ بھی نصیب نہ ہوا، اور سارے کے سارے مردود ہوئے اور تباہ و برباد ہوئے۔ یعنی ان کی تدبیر کو ناکام کر دینا، ان کی تدبیر کو ان کے ہدف کے مطابق پورا نہ ہونے دینا، یہ ہے اس واقعے کا انجام۔ پھر اس کے ساتھ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور بھیجے ان کے اوپر پرندے جھنڈ در جھنڈ۔ بعض کہتے ہیں ابابیل سے مراد ہے وہ کالی چڑیاں جو ساحل سمندر سے آتی ہیں، اور عام طور پر اب بھی بیت اللہ کا طواف کرنے والے اور زیارت کرنے والے مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب رات ہوتی ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، تو کثرت سے پرندے کہیں سے آ جاتے ہیں جو بیت اللہ کے اوپر چلتے ہیں، یعنی بیت اللہ کے اوپر اڑتے ہیں اور وہ نظر آتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لغوی اعتبار سے یہ بات نہیں، بلکہ ابابیل
ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کثرت سے جھنڈ در جھنڈ ہو، خواہ گھوڑے ہوں، خواہ مرد ہوں، بندے ہوں، کیونکہ یہاں یہ ابابیل طیر کی صفت ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ سمندر کی جانب سے پرندے کو چھوڑ کے آئے تھے۔ ان پرندوں کی کیفیت کیا تھی؟ کیا وہ یہی ابابیل ہیں جو کالے رنگ کی چڑیا اڑتی ہوئی وہاں نظر آتی ہے، یا کوئی اور پرندے تھے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا علم اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ جس طرح ہاتھی والوں کو چڑیوں سے مروا دینا اس کی قدرت کا مشاہدہ ہے، اسی طرح وہ پرندے بھی اللہ کی قدرت کا مشاہدہ تھے کہ وہ آئے اور ان کی چونچوں میں، ان کے پنجوں میں ایک چھوٹی چھوٹی کنکری تھی جو ایٹم بم کی طرح اثر انداز ہوئی، اور جس کو لگتی تھی تباہ و برباد ہو جاتا تھا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، پھینکتے تھے وہ ان کے اوپر پتھر کھنگری والے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ سجیل یہ اصل میں تین اور گل، مٹی اور پکی ہوئی، یہ اس کا معنی ہے کہ ان کے اوپر کھنگری والے پکے ہوئے پتھر کے کنکرے ان پرندوں نے برسائے۔ کہتے ہیں عام طور پر جس پہاڑ سے لاوا نکلے، لاوا پھوٹے، اس کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے سنگریزے ہوتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے یہ آگ سے پکے ہیں۔ اسی طرح کے پرندوں کے چونچ اور ان کے پنجوں میں ایسے ہی پتھر تھے جو حجم کے اعتبار سے تو چھوٹے، لیکن تاثیر کے اعتبار سے بہت مہلک تاثیر رکھنے والے تھے۔ قرآن مجید نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، ان پتھروں کے برساؤ سے وہ ایسے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ معقول کھایا ہوا، عصف کہتے ہیں وہ توڑی جو غلے کے اوپر ہوتی ہے، یعنی مراد بھوسا، توڑی کی طرح کھائی ہوئی توڑی۔ اس کا انجام کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتی ہے؟ اگر کوئی جانور توڑی کھاتا ہے تو اس کے بعد وہ گوبر کرتا ہے۔ قرآن مجید نے گوبر کے لفظ کو بیان کرنے کی بجائے اس کی تعبیر ایسے کی جیسے کھایا ہوا وہ چارہ ہے، کھائے ہوئے چارے کی طرح مراد سے جو گوبر کی شکل میں ان سے نکلتا ہے اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتا ہے خشک ہونے کے بعد، اور ہواؤں سے دائیں بائیں اڑ جاتا ہے، یعنی اس کا نام و نشان تک باقی نہیں رہ جاتا۔ اللہ نے ان کو ایسے کر دیا، اللہ نے ان کو ایسے کر دیا کہ ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ دوسری ایک تفسیر اس طرح کی گئی ہے، جانوروں کو چارہ یا توڑی وغیرہ کھانے کے لیے ڈالی جائے، جانور کھاتے ہیں اور کچھ اڑا دیتے ہیں جو پاؤں تلے روندی جاتی ہے، بکھر جاتی ہے، اور وہ جب کھا لیتے ہیں تو ان کھائے ہوئے اس بوسے کو جب وہ پاؤں میں اڑ جاتا ہے تو جس طرح وہ ناکام اور نکما ہو جاتا ہے کہ اب نہ تو اس کو اکٹھا کرتے ہیں بلکہ پھینکنے کے کام ہوتا ہے کہ اس کو پھینک دیا جائے، اور نہ دوبارہ وہ کسی استعمال کے قابل ہوتا ہے۔ اللہ نے ان کو اس طرح کر دیا کہ وہ کسی دنیا میں سانس لینے کے قابل نہ رہ گئے بلکہ ایک عبرت کا نشان بن گئے۔ جس طرح کہ کل والے سبق میں عرض کیا تھا کہ ابرہہ کو جو اس کا بادشاہ تھا، اللہ نے عبرت کا نشان بنانا تھا، وہ کنکر سے لگے، اس کا جسم جھڑ گیا، بازو جھڑ گئے، جسم جھڑ گیا، لیکن موت واقع نہیں ہوئی، ابھی فوری موت واقع نہیں ہوئی۔ کہتے ہیں وہ بھاگا اور بھاگتے ہوئے رستے میں مرا،
ذلیل اور خوار ہو کر رستے میں مرا تاکہ وہ اپنا انجام بھی دیکھ لے اور اپنے ساتھیوں کا انجام بھی دیکھ لے۔ اس صورت کے ذریعے مکے والوں کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اس قرآن کو لے کے آئے ہیں اور جن کی آمد پر اللہ رب العزت نے بیت اللہ کو اس طرح محفوظ کیا کہ حدود حرم کے اندر کسی ایسے ظالم کو داخل ہی نہیں ہونے دیا، بلکہ وہاں انہیں ملیا میٹ کر دیا۔ اگر تم بھی آقا کی مخالفت کرو گے، ایمان نہ لاؤ گے، تو تمہارا انجام بھی ان سے مختلف نہیں ہوگا۔ یہ جگہ کون سی تھی؟ عام مفسرین نے لکھا ہے یا علماء نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ مزدلفہ سے منا میں آتے ہوئے ایک جگہ ہے جس کو عبور کرنے کے لیے ہم تیز دوڑتے ہیں، وادی محصر کہتے ہیں۔ وادی محصر یہاں ان ہاتھی والوں کی ہلاکت ہوئی تھی جو حدود حرم سے باہر ہے۔ آگے منا میں حدود حرم شروع ہوتی ہے تو ان کو وہاں نیست و نابود کر دیا گیا اور ان کو آگے حرم کے قریب جانے ہی نہ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب اس وادی سے گزرو تو تیزی سے گزر جاؤ۔ عذاب والی وہ وادی، اس کو کراس کرنے کے لیے تیزی سے گزر جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو پیچھے سے تو آہستہ چلاتے آئے، بالکل اس کو روک روک کے چلتے تھے۔ جب اس وادی محصر میں پہنچے تو آپ نے اپنی اس سواری کو بھی کھلا چھوڑ دیا، اس کی مہار ڈھیلی کر دی تاکہ تیزی سے دوڑ کے گزر جائے۔ عذاب والی جگہوں کا حکم بھی یہی ہے، عذاب والی جگہوں کا حکم بھی یہی ہے کہ وہاں جائے انسان تو وہی رکے نہیں، بلکہ عبرت لیتے ہوئے اللہ کا خوف اپنے دل میں بٹھائے اور وہاں سے گزر جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر ساتھیوں کے ساتھ تبوک میں تھا، جو ادھر ملک شام کی طرف جاتے ہوئے تو رستے میں ان قوموں کے محل تھے جو قوم عاد اور قوم سمود تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے فرمایا جلدی گزر جاؤ، حتیٰ کہ وہاں کے کنویں سے اگر کسی نے آٹا بھی گوندا ہے یا اس کو پانی بھرا ہے تو وہ پانی بہا دو اور وہ آٹا جانوروں کو، اونٹوں کو کھلا دو۔ آپ نے حکم دیا ہے کہ ایسی جگہوں پر جاؤ، فَإِن لَمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر تم روتے نہیں تو کم از کم رونے کی کیفیت تو اختیار ہو، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسی جگہ پر کسی نہ کسی قوم پر عذاب اتارا تھا، اس لیے اس کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس ڈر سے گزرو۔ آج کل ہماری روش بالکل اس کے برعکس ہو گئی ہے، جہاں کہیں ایسا اللہ کا عذاب آتا ہے ہم سب سے پہلے اس کے فوٹو بنانے شروع کر دیتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر اپنی فوٹو بنوانے اور گپیں لگانی اور جرم کرنے۔ حالانکہ اللہ کے بندو، اگر وہ قوم نے جس کو ہلاک کیا گیا انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ کی عذاب میں لپیٹ میں آ گئی، تو آپ کے لیے کیا امان ہے کہ آپ کو کچھ نہ ہو؟ ایسا نہیں، ان جگہوں سے جاتے ہوئے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ رب العزت کی معرفت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔